پروردگار عالم کی خدمت کے اندر مانگیں کیسے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، پھر امام الانبیاء کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ عام طور پر جب ہمارے علماء یا محدثین لکھنے والے خطبہ کتاب لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اگر دعا مانگنی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد بیان کرو، اس کے بعد حضور کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھو، حضور کی آل پہ درود پڑھو، حضور کے اصحاب پہ درود پڑھو، اللہ کے نیک ولیوں کے لیے دعا مانگو، اس کے بعد دامن پھیلاؤ اور اپنی گزارشات اپنے اللہ کی خدمت کے اندر پیش کرو۔ دعا کا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے، حضرت پاک کو پیارا ہے۔ بارش مانگنی ہے دعا، بارش کے روکنے کے لیے دعا۔ سید الکونین خطبہ دے رہے ہیں، آنے والا آتا ہے، کہتے ہیں حضرت حلقت الاموال، مال تباہ ہو گئے، زمینیں خشک ہیں، گھاس نہیں ہے، جانور پیاس اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت اللہ سے دعا مانگو بارش آئے۔ دوران خطبہ میرے آقا نے دعا شروع کی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا حنیا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ حضور اکرم نے دعا مانگنا شروع کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، ہم نے دیکھا ایک چھوٹی سی ٹکڑی بادل کی آئی، وہ بڑھتی گئی، سارے مدینہ طیبہ کو گھیر لیا۔ ابھی حضور خطبہ دے رہے تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی، سبحان اللہ۔ گھر گئے، ہمارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، اگلا جمعہ بارش۔ وہی صحابی آیا یا کوئی اور، کہتے حلقت الاموال یا رسول اللہ، حضرت زمینیں غرقاب ہو گئی ہیں، مکانوں کے گرنے کا خطرہ ہے، مویشی چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ نبوت مسکرا پڑی، فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت دعا فرماؤ اللہ میاں بارش ڈال دے، قربان جاؤں حضور کی دانائی پر۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا اللہ بارش ختم کر دے، فرمایا نہیں، اللہم لا علینا حوالینا، یا اللہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے، وہاں لے جا جہاں ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر حضور کہتے اللہ بارش ختم کر دے، ہو سکتا ہے قیامت تک پھر بارش آتی نہ دنیا کے اندر۔ بارش مانگنی ہے تو دعا، اگر بارش سے ٹالنی ہے تو دعا۔ لیکن آج ہمارے گھر، ہماری مساجد، ہمارے نمازی دعا سے غافل ہو چکے ہیں، دعا چھوٹ گئی ہے ہم سے۔ ابھی جمعے کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، جمعے کے بعد دیکھ لینا کتنی ہمارے احباب جلدی جلدی بغیر دعا کے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کمائی کا وقت ہے۔ نماز کے بعد عام طور پر جب ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا میں نہ دل حاضر ہوتا ہے نہ دماغ حاضر ہوتا ہے۔ یہ دعا بیٹھے منگے، ڈٹھا بیٹھا دعا ہی منگی بیٹھی۔ بھئی اللہ بے نیاز ہے، اگر تم بے نیاز ہو کر مانگو گے تو کیسے رحمت ملے گی؟ پانی جھکی جاتے کھڑ دے۔ رحمت اللہ تعالی کی وہاں نازل ہوتی ہے جہاں عاجزی و انکساری ہو۔ خود حضور کی دعا، میں تو حیران ہوتا ہوں جب پڑھتا ہوں کہ سید الکونین ہو کر، عرش معلیٰ کے مہمان ہو کر، مقصود کائنات ہو کر، اگر وہ نہ ہوتے اللہ نظام کائنات نہ بناتے،
لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو اتنی عاجزی کے لفظ ہیں کہ شاید میں گناہگار بھی وہ لفظ نہ کہتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں اللہم الہی انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی امرک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں، اللہ میری ماں تیری بندی ہے، اللہ میرے ایک ایک جسم کے بال کے اندر تیرا حکم چلتا ہے، اللہ میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اللہ میرے متعلق جو تو فیصلے کرتا ہے وہ صحیح فیصلے کرتا ہے۔ بولو میں نے بھی کبھی ایسی دعا کی ہے یا آپ نے بھی کبھی ایسی لجاجت سے دعا کی ہے کہ اللہ میں فقیر ہوں، تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوں، مہربانی کر میرے حال پہ رحم کر؟ ہم تو پتہ نہیں زبان سے ربنا آتینا کہہ رہے ہیں، چہرہ ہمارا ادھر ادھر ہے۔ بھائی وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کے اندر تو توجہ اللہ ہونا ضروری ہے کہ جس سے مانگ رہے ہو سر سے لے کر پاؤں تک تمہارا دل دماغ اور جسم اسی کی طرح متوجہ